والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات کو ذکر فرمایا۔ بالکل اختصار کے ساتھ مالی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ آپ کو پہلے سناتا ہوں، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی اپنی جگہوں پر تفصیلات کے ساتھ ہے۔ یہاں تک آپ نے سن لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ فرعون جو ہے یہ بڑا انصاف پسند آدمی تھا، کافر تھا، اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے معاشرے کے اندر وہ کسی سے زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ مصر کی جو بادشاہی ہے نا، اس میں پہلے بادشاہ کو عزیز مصر کہتے تھے، جو اس کی 1000 سال پہلی تاریخ سے تھی نا، اس سے اس میں جیسے ہم بادشاہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں، ویسے وہ بادشاہ کو عزیز کہتے تھے، نام آتا تھا عزیز مصر۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد پھر یہ موقع آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تو اس وقت فرعون یعنی مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ عہدے کا نام ہے۔ جیسے وزیر اعظم کا عہدہ ہے، ایسے ہی مصر والے اپنے وزیر اعظم کو کیا کہتے تھے؟ فرعون۔ تو یہ فرعون مصر کہلاتا تھا، یعنی مصر کا بادشاہ۔ مصر کا فرعون مانا مصر کا بادشاہ۔ جو اس سے پہلا بادشاہ تھا نا، اس کے دور میں بڑی ناانصافیاں، بڑے حالات خراب جو آج پاکستان کے۔ جس کے ساتھ دل کرتا تھا زیادتی ہوتی تھی، ظلم و بربریت کا دور تھا۔ یہ جو فرعون ہمارا مذکورہ فرعون ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، یہ اس وقت زمیندار تھا، جٹ تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ٹرانسپورٹیشن کا دور نہیں تھا، ذرائع آمد و رفت تھے، گھوڑے، گدھے، خچر وغیرہ۔ اس نے اپنے کھیت میں ترکاریاں کاشت کی، سبزیاں بیجیں، بعد نے تربوز دوانا کہا ہے اس کو، یعنی ترکاریاں کاشت کی۔ گدھوں پر لاد کر یہ لے کے آیا منڈی میں، جہاں ان کی منڈی تھی۔ اس کے پاس تربوز تھے، یہ اپنے گاؤں سے نکلا، باہر سڑک پر چڑھا، جو مین راستہ جاتا تھا اس راستے پر چڑھا، وہاں رسا باندھا ہوا تھا، 2-4 بندے بیٹھے تھے۔ ہاں بھی بابا کدھر جا رہا ہے؟ یہ تربوز فروخت کرنے۔ اس نے کہا جناب ٹیکس دو نا، یہاں سے گزرنا ہے تو ٹیکس نہیں دینا۔ اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا، یہ کہا ٹیکس میں کیا دوں، مطلب میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس کا سانوں نہیں پتا، سانوں ٹیکس چاہیے تھا۔ ایک تربوز چھٹ سے نکال کر اس نے انہیں دے دیا۔ تھوڑا دور گیا تو آگے پھر ایک ٹیکس والی چوکی آ گئی، کدھر جا رہا ہے جی؟ یہ تربوز فروخت کرنے۔ ٹیکس کٹ بھائی، پیسے تھے کوئی نہیں، ان کو بھی ایک دوانا دے دیا۔ چلتا گیا، جب تک منڈی پہنچا تب تک ٹیکسوں میں اس کے تربوز ختم ہو چکے تھے، موقع۔ بڑا کیا واپس آیا، آ کے کہا، سوچنے لگا کیا کروں۔ جس طرح آپ وہ بات بتا رہے تھے نا، وہ
भट्ट और भट्टी की। इसी तरह ये सिर फिरा हो गया ना, क्या मैं क्या करूँगा, मतलब बीवी बच्चों के लिए जो खेती बाड़ी कर करके मैंने मेहनत के साथ पैसा अपना कोई जिन्स पैदा की थी, वो जब परवान चढ़ी है, फरोख्त करने गया हूँ तो टैक्सों वाले नहीं छोड़ते, सारे तो उन्होंने ले लिए। लिहाजा अब मैं क्या कर सकता हूँ। इसने जगह तलाश करनी शुरू कर दी कि मैं भी कहीं पे टैक्स की चौकी बना के बैठ जाता हूँ, और तो कोई जगह ना मिली, इसने कब्रिस्तान टैक्स लगा दिया। कितने टैक्स लगा दिया? कब्रिस्तान में टैक्स लगा दिया, फी मुर्दा 20 रुपये। जो कोई दफन करने आएगा भाई उसने 20 रुपए देने हैं टैक्स, फिर मुर्दा दफन होगा, वरना नहीं होगा। कम चल पे तब आए लोग पैसे दें, यानी मुआशरा ही ऐसा हो गया था, उन्होंने पता सी काम देते ही पैसे होने ने। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨ देना से लोग ही दे ही जाओ। फिरौन की जो बादशाहत का कोई वजीर था, उसकी माँ मर गई, वो भी उसी इलाके से ताल्लुक रखता। उसकी कब्र निकालने वाले गोरकुन आए, उन्होंने कहा कब्र निकालनी है। इसने कहा कितने कब्र निकालनी है? टैक्स दो। टैक्स कब्रिस्तान में भी, वो नए नए थे ना, उन्हें नहीं पता था कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा टैक्स कब्र निकालने पे कहा जी हाँ टैक्स दोगे तो कब्र निकलेगी। ठेकेदार ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 200 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਨ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, अपने बंदे बिठा देते होते। लेकिन करता क्या था, वो टैक्स के जितने पैसे थे खर्च नहीं करता था, सारे बोरियों में जमा करता जा रहा। वजीर माँ आ गई, वो गोरकुन आ गए वजीर की माँ के लिए कब्र निकालने। उसने कहा नहीं हमने नहीं कब्र निकालने देंगे, पहले टैक्स। उन्होंने कहा तुझे नहीं पता ये किसकी माँ है? ये वजीर की माँ है। अच्छा वजीर की माँ है। पहले लोगों के लिए 20 रुपए थे, इसके लिए 200 रुपए है। वजीर की माँ के कब्र के लिए कितना टैक्स है? 10 गुना ज्यादा, 200 रुपया लाओ। उन्होंने दिया, लहके जवान ने कटन दी थी कब्र। कब्र निकाली, दफन किया। वजीर दूसरे दिन जाके बादशाह के पास पीटा। उसने कहा यार बादशाह सलामत, मामला तो हाथ से निकल गया है, लोगों ने कब्रिस्तान में भी टैक्स लगा दिए हैं, और मेरी माँ मरी थी उसका 20 रुपए टैक्स था। तो जब वो टैक्स वाले को पता चला कि ये वजीर की माँ है, उसने 10 गुना बढ़ा दिया। उसने कहा 200 निकालो। तो मैंने दिया है। ओ फिरौन मिस्र जो उस वक्त था ना, फिर उसकी आंखें खुली। ये मामला इतना ज्यादा बिगड़ चुका है। लेकिन वो अय्याशी में मस्त था, उसे कोई नहीं पता था, जैसे हमारे बादशाहों को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, लोग कितने मर रहे हैं, कितना बद्दाखोरी हो रही है, क्या क्या बिजली वाले कर रहे हैं, क्या क्या गैस वाले कर रहे हैं, कितने कितने खाते हैं जो लोगों से पैसे चूस रहे हैं, लोगों का खून। वो अपने मस्तियों में थे जिस तरह आज के हैं। तलब कर ली। बादशाह ने बोला उसको गिरफ्तार करके लिया। ये जो जट सा बंदा था, इसको उसकी फोर्स आई, पकड़ के ले गई। इसने जाते हुए जितना कमाया था ना सारा, वो भी साथ ले गए। बादशाह ने पूछा हाँ भाई कब्रिस्तान में टैक्स लगा दिया? उन्होंने कहा बादशाह सलामत मैनू था ही और कोई नहीं सी लब्बा। मैंने जहां भी देखा है सड़कों पे टैक्स था, खालों पे टैक्स था, दुहानों पे टैक्स था, गंदम पे टैक्स था, चीनी पे टैक्स था, अदालतों में टैक्स था, रजिस्ट्रियों में टैक्स था। मैंने पूरी तेरी बादशाहत छानबीन के मैंने थक गया हूं, हर जगह पे टैक्स था, सिर्फ कब्रिस्तान ही बचा था, मैंने उस पर भी लगा दिए। मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया, देख तो सही तेरी रियाया में हो क्या रहा है। ये बात सुन के बादशाह की आंखें और खुल गई। और तीसरा पंच इसने ये मारा कि वो सारी जितनी दौलत टैक्सों से इकट्ठी हुई थी ना, बादशाह के सामने ला के रख दी। उसने कहा ये है मैंने खाया कोई नहीं, खाने के लिए मैंने ये किया भी नहीं है, मैंने सिर्फ तेरे तक पहुंचने के लिए ये सारा कुछ किया, तुझे दिखाने के लिए। बादशाह सलामत मामला ये चल रहे हैं, बात यहां तक पहुंच चुकी है। बादशाह ने ना वो पैसे रख लिए और इसे अपने पास रख लिया। कहने लगा तू मेरा मुशीर खास है, तुझे सजा नहीं देनी, छोड़ना भी नहीं।
اپنے بال بچوں کو بلوا لو، یہاں تیری سرکاری رہائش گاہ ہے، تیرا وظیفہ لگ گیا ہے، وزیر خاص یعنی مشیر خاص جتنی تیری تنخواہ لگ گئی ہے، تو یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ مشورے دینے کرنے کیسے چلانا۔ اب یہ اور قریب ہوتا گیا۔ جب بادشاہ مرا تو سب نے مل کے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا، تو یہ جٹ سے فرعون بن گیا۔ 450 550 ریٹ کا آدھے لیٹر دادا کر دو، یہ فرعون بن گیا جٹ سے۔ یہ وہ فرعون ہے جس کی بات قرآن پاک میں ہو رہی ہے، یہ وہ فرعون ہے جس کا مجسمہ ابھی تک مصر میں موجود ہے۔ اب یہ آیا کہاں سے ہے، کیسے آیا ہے، یہ میں نے بیک گراؤنڈ اس لیے سنایا ہے کہ اپنی رعایا کے لیے یہ بڑا سخت بھی تھا، بڑا فیصلے بھی اچھے کرتا تھا، انصاف پسند بھی تھا، کسی سے زیادتی بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ لیکن چونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ میری بادشاہت ختم ہو جانی ہے، تو لوگوں کے بچے مروانے شروع کر دیے۔ جب بچے مروانے شروع کیے تو پھر وہ جس نے کبھی ظلم نہیں کیا تھا، اس کا ظلم جب حد سے بڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوئے، جوانی کے قریب، بازار میں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑا پارا سے اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی۔ ایک فرعونی یعنی یہ قبطی تھے، فرعونی تھے، دو قبیلے تھے، دونوں کی آپس میں فرعونیوں نے ان کے بچے مارے ہوئے تھے اسی سزا کی وجہ سے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور پورے قبطی خاندان کو یہی بڑا غصہ تھا۔ بندے نے ساتھ گفتگو میں تھوڑی سی تیش میں ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا جو فرعون کی جماعت کا تھا نا، اس کے علاقے قبیلے کا بندہ۔ اس نے تھوڑی سی گفتگو کی، تھوڑی سی تتی ٹھنڈی بات ہوئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مارا۔ اس بندے کو مارنے کے بعد اب راستے دو تھے، ایک یہ تھا کہ فرعون کا مقابلہ کیا جائے کیونکہ وہ سزا میں بڑا اٹل تھا، اس نے سزا دینی تھی، اس نے سزا قتل کے بدلے قتل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھایا، یہ وہاں سے نکل پڑے، بھاگ گئے۔ ابھی اس وقت نبوت آپ کو عطا نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ تربیت فرماتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، بہت دور جا کے دیکھا، کئی دنوں کی مسافت کے بعد، غیرت مند تھے نا نبی جو اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، غیرت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آگے دیکھا تو ایک کنواں ہے، اس کنویں کا ڈول اتنا وزنی ہے کہ 2 4 10 بندے لگ کے اس کا ڈول کھینچتے ہیں۔ دور دراز تک اور کوئی کنواں نہیں تھا، سارے لوگ اپنے اپنے بکریوں کے ریوڑوں کو پانی وہاں سے پلاتے تھے۔ لوگ آئے ہیں، وہ نکال رہے ہیں کنویں سے پانی، اپنی اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، پھر ریوڑ آ گیا، پھر جا رہا ہے، پھر آ گیا، پھر جا رہا ہے۔ 2 لڑکیاں نوجوان، وہ اپنی با پردہ نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو سائیڈ پہ رکھ کے نا نکرے لگا کے کھڑی ہوئی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی تم نہیں پانی پلاتی؟ اس نے کہ انہوں نے کہا یہ لوگ آتے ہیں پلاتے ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی، ہم انتظار کرتی رہتی ہیں، جب یہ سارے پلا کے چلے جاتے ہیں نا پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا لیتی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سارے نے کہا چلو پیچھے ہٹو۔ وہ جو 10 بندے ڈول نکالتے تھے نا، ایک ہی جنے نے پکڑا ڈول، نکالا باہر رکھا، وہ بچیوں کو کہا لاؤ جی تم پانی پلاؤ۔ وہ بچیاں آئیں، انہوں نے پانی پلایا، پانی پلا کرنا وہ بطور شکریہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ابا جی سے ملوانا چاہتے ہیں۔ وہ بچیاں ساتھ لے گئیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب ابھی نبوت اور کتاب عطا نہیں ہوئی تھی، جوانی کا عالم تھا۔
وہ بیٹیاں تھیں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی. وہ جو 2 بچیاں تھیں نا، وہ بچیاں کس کی بیٹیاں تھیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی. حضرت شعیب علیہ السلام کی یہی اولاد تھی، 2 بیٹیاں تھیں. اور وہ 2 بیٹیاں جیسے میں نے بتایا کہ جاتی تھی صبح بکریاں لے کر، بکریوں کو چراتی تھی، شام کو گھر آ جاتی تھی، دودھ ان کا نکالتے تھے، دودھ دھو کر وہ بیچتے تھے، اور یہ گزر بسر تھا ان کا. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے 1,24,000 نبی ہیں، تقریباً کم و بیش تعداد کم یا زیادہ ہے، تقریباً ہر نبی کی سنت ہے بکریاں چرانا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب بیٹیوں نے سفارش کی نا کہ ابا جی یہ نوجوان ہے جس نے آج ہماری اس حالات میں مدد کی ہے، تو ہم تو آپ کے پاس بطور دعا اور شکریہ کے لائی ہیں اس کو کہ آپ آؤ ابا جی تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے نبوت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پہ سارا کر تو اللہ ہی رہا تھا. جناب شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس کو معافی، اس کا شکریہ ادا کریں گے 12 سال بعد، اسے پہلے 12 سال ہمارے پاس رہنا پڑے گا. یہ تھے وہ تربیت کے خاص مراحل جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرنے سے پہلے تربیت فرمانی تھی. 12 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر رہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ شادی کی. آپ انہی کا بیٹا رہے، انہی کے گھر میں رہے، انہی کی بیٹی کے خاوند تھے. پھر وہ بکریوں کے چرانے کا سلسلہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سنبھال لیا. ان کی بیٹیوں کو کہا کہ اب تم نے نہیں جانا، اب یہ کام کروں گا میں. آپ جاتے بکریاں چراتے، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کے دوسرے وقت میں جب جو وقت بچتا اس میں آپ تدریس فرماتے یا تربیت فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام. 12 سال کے بعد وہاں سے اجازت ملی، فرمایا یہ آپ میری بیٹی بھی، یہ تمہاری بیوی ہے، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، وہاں سے واپس وہی اپنے پہلے علاقے کی طرف جب چلے تو راستے میں سردی بڑی شدید تھی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو بڑی شدید سخت سردی لگی. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا. جب سردی محسوس کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ دور ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں اس آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں اور تجھے آگ جلا کے دیتا ہوں، تیرا جسم تپ جائے گا، سردی کا احساس جو ہے وہ کم ہو جائے گا، شدت کم ہو جائے گی. آپ ان کو وہاں چھوڑ کے اکیلے چلے، وہ دور سفر کیا تو رات کا عالم، سخت سردی. اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کارساز ہے. جب وہاں گئے نا تو دیکھا آگ دور چلی جاتی ہے، کیونکہ نور تھا. وہ قریب ہوئے تو آواز آئی، انی انا ربکم الاعلی فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. آواز آئی میں آگ نہیں ہوں، میں تو تیرا رب ہوں، تیرے رب کے نور ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا اظہار فرمایا اور فرمایا پیارے موسیٰ آپ وادی مقدس طوا کے اندر ہیں، یہاں جوتے پہن کے آپ نہیں آ سکتے، یہاں آپ کو جوتے اتار کر آنا ہوگا. یہاں وہ آثار نبوت جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے. پھر آپ واپس چلے گئے. وہ نبوت کا جو ذمہ داری تھی وہ بھی آپ کے کندھوں پر آلموسٹ آ چکی تھی. اب تبلیغ کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت کا بیان کرنا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرض ہو چکا تھا. آپ اپنی اہلیہ کو لے کر اپنے علاقے میں اپنے گھر آئے تو آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس وقت جوان ہو چکے. یہاں آ کر کچھ دن رہے اور جو تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ کرنا ہی کرنا تھا.
تو آپ کی زبان میں جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا معاملہ تھا، اس زبان کی وجہ سے پھر آپ نے یہاں دعا کی، اے پیارے رب، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اے اللہ یہ میرے پیارے بھائی ہارون ہیں، ان کی زبان بڑی صاف ہے، اللہ تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج۔ پھر یہ دونوں بھائی تنے تنہا فرعون کے دربار میں پہنچے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے بھی جاتے رہے، اور پھر وہاں جب حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے پھر وہاں مناظرہ ہوا۔ فرعون نے کہا میں رب ہوں، انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کو زندہ رکھنے والا ہے، پوری کائنات کی رکھوالی کرنے والا ہے۔ جب مناظرے کے اندر فرعون کی بات ان کے ساتھ نہ بن پائی تو فرعون نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ یہ ہے وہ معاملہ جو اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیجتا ہے اس علاقے کے مطابق اس کو اپنے معجزات عطا فرما کے بھیجتا ہے، اس دور کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری عروج پر تھی، جادوگر ہر بات کا توڑ نکال لیتے تھے، تو فرعون کے تو درباری جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی بھی ساتھ دی تھی، نکاح کر کے بیوی بنا کے، اور وہ عصائے مبارک بھی دیا تھا۔ یہ عصائے مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ جنت سے آیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ڈنڈا تھا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، یہ ایک وقت کی بات ہی نہیں، یہ مختلف اوقات میں مختلف ایام میں یہ سلسلہ مرحلہ وار چلتا رہا۔ میدان طے ہو گیا، جادوگر طے ہو گئے، جادوگروں نے جناب اونٹوں کے اونٹ لائے، رسیاں اور سوٹیاں اور ڈنڈے، اور وہ لا کے اس میدان میں کھلانے شروع کر دیے، کھلارنے شروع کر دیے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے رسیوں اور ڈنڈوں پر جادو پڑا تو وہ رسیاں اور ڈنڈے سانپ بن گئے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈنڈے اور رسیاں وہیں پڑی رہیں، انہوں نے لوگوں کی، دیکھنے والے جتنے بھی وہاں موجود تھے ان کی آنکھوں پر جادو کیا، اور ان کی آنکھوں پر جادو کی وجہ سے یہ ڈنڈے اور رسیاں انہیں سانپ نظر آنے لگے، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ پیارے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ عصائی، فرمایا اس کو پھینکو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور ڈنڈا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ اب ان کی جو رسیاں تھیں وہ لوگوں کی نظروں میں تو حرکت کر رہی تھی لیکن پڑی وہیں کے وہیں تھی۔ یہ اژدہا اس نے چکر لگایا، سارے ڈنڈے اونٹوں کی، اونٹ جو لائے تھے نا رسیاں اور ڈنڈے، یہ سارے کے سارے کھا گیا۔ اور معجزہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ڈنڈے کھا گیا۔ اگر پہلے اتنا موٹا تھا تو ہر شے کھانے کے بعد بھی اتنا ہی موٹا رہا، نہ لمبا ہوا، نہ پھولا، نہ بڑا۔ اونٹوں کے اونٹ، رسیاں اور ڈنڈے یہ اژدہا کھا گیا، اور رہا بھی کتنے کا اتنا ہی رہا۔ پھر اس اژدہے نے منہ کھولا نا جب فرعون کی سر کے اوپر، وہ کھلا گیا، پھر معافیاں مانگنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اب اس کشمکش میں ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پکڑ لو اس سانپ کو، یوں ہاتھ رکھا، وہ پھر ڈنڈا بن کے آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ فرعون نے اب جادوگروں کو تو کہا کہ تہاڈا علاج کر لیں، لیکن جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے چکے تھے۔ کچھ کو فرعون نے لٹکا دیا اور کچھ بچ گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا پروگرام بنایا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ وتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ سورہ مومن کے اندر ہے 24ویں پارے میں یہ واقعہ۔ ایک مرد کھڑا ہو گیا فرعون کی اپنی اس دربار میں، کھڑا ہو کے کہنے لگا، وہ قال رجل مؤمن،
अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। उसने कहा उस बंदे को कत्ल करना चाहते हो जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है इस जुर्म में, और वो तो तुम्हारे पास निशानियां भी ले आया है, तुम्हारे पास उसकी निशानियों का तोड़ कोई नहीं, तो अब कत्ल करने लगे हो। ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फौज का तीसरा फौजी। पहले आप थे, दूसरे हारून, तीसरा वो राजुलुम मुमिनुन यक्तुमु ईमानहु, जिसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, आज खड़ा हो गया डट के, उन्होंने कहा मैं नहीं मारन दिया। तो फिर फिरौनी जो थे और किब्ती भी जो थे, उनके मतलब मुलाजिमीन थे, गुलामी में थे, उन्हें सहारा मिला। तो फिर ये किब्ती लोग जो हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक 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 करके जुड़ने लगे। फिर वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत अरसा गुजारा और उन्हें तबलीग करनी शुरू की, और तबलीग करने के बावजूद भी वो लोग जब ना माने तो अल्लाह ने हिजरत की इजाज़त दी, उन्होंने हिजरत की। वो वाक़या आपने कल सुना है। हिजरत करने के बाद जब दरिया से पार गए ना, तो अल्लाह ताला ने उन पर गर्मी शदीद थी, कहने लगे उन्होंने सीधे मारने। अल्लाह देखो लोगों की साल पसंदी, लाडले कितने थे, कहने लगे गर्मी बड़ी है जनाब मूसा, अब क्या करें, हम हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ने बादलों का साया कर दिया। ये बात आपने पीछे पढ़ी है, जो उन पर बादलों का साया हुआ। आगे जाके फिर वो आएगा, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों का साया भी किया और तूर को उनके ऊपर साहिबान बना दिया। कहने लगे अब खाएं क्या? अल्लाह ताला ने मन और सलवा नाजिल फरमाया। कहने लगे हम नहीं मानते अल्लाह को। अब मन्नो सलवा नाजिल हो रहा है, कहने लगे हम नहीं मानते। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, ये आगे आ रहा है। ऐ मूसा हम अल्लाह को नहीं मानते जब तक हम अपनी आंखों से अल्लाह को देख ना ले। बुखार अब तेरा किथे नखरे शुरू हो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 जेड़े चंगे चंगे लोग सन, बा हौसला जुर्रतमंद, उनको साथ लिया और कोहे तूर पर चले गए। और वहां वो 40 लोग थे, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे जो कि देखने गए थे अल्लाह को। इसरार किया, अर्ज की अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बड़े नाज आपके पाले हैं अल्लाह ताला ने। अर्ज किया अल्लाह नहीं मानते और मैं की करा फिर कुछ हाल। अल्लाह ताला ने फरमाया कोहे तूर पे लाया 40 बंदों को कोहे तूर पे, जो कौम के चुनिंदा 40 बंदे थे, उनको कोहे तूर पर ले गए। वहां फलम्मा तजल्ला रब्बु, वहां फिर रब ने अपनी तजल्ली का ज़ुहूर फरमाया। वो 40 के 40 मर गए। वखर्रा मूसा साइका, वो जो देखने गए थे वो वहीं रह गए। खर्रा मूसा साइका, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, तूर जल कर रेजा रेजा बन गया। अल्लाह ताला ने होश अता फरमाया। फिर वापस आए, आगे कौम को सारा माजरा सुनाया। अच्छा, इस बात से तो फिर नहीं किसी ने कहा कि हमने देखना है, क्योंकि जब किसी ने कहा क्या ना हमने देखना, तो कहते आओ फिर मैं खा लो ना, कोई तूर दे चलने हैं, तो फिर कहते नहीं हम नहीं देखते। तो अब मन्नो सलवा नाजिल होता था, तो कहने लगे साढ़े को नहीं ये खाता जाता। लन नस्बिरा अला तामिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बकलिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। फिर कहने लगे हम नहीं ये खा सकते, ये जो बटेरे भुने हुए आते हैं ना, हमारा दिल लुकता गया, हम ये नहीं खा सकते। हमारे लिए क्या है? पूछा क्या खाओगे? कहने लगे वो जो ज़मीन उगाती है, ककड़ियाँ, साग, दालें वगैरह वगैरह। हालांकि अल्लाह ताला ने फरमाया भी क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, फरमाया जो खा रहे हो वो उससे बेहतर है जो मांग रहे हो, तो बेहतर को छोड़कर उससे कम बेहतर की तरफ तुम जा रहे हो, बंदे बन जाओ, लेकिन नहीं बनने। सो
अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो मन्नो सलवा उन पर से उठा लिया और उन्हें खेती बाड़ी अता कर दी। फिर वो खेती बाड़ी करने लगे। अब मरहला अगला आ गया, एक बस्ती में जाना था। उस बस्ती के अंदर बड़े बड़े तगड़े जवान थे, जिनमें औज बिन अनक भी था। औज बिन अनक वाली बात मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। तगड़े तगड़े जवान थे जिनका सैकड़ों फुट कद थे। जब उनसे जंग करने के लिए हुक्म हुआ तो कहने लगे, जाओ तुम और तुम्हारा भाई, इन्ना हाहुना कायदू, ऐसी तो ए बैठे जे। कुरान पाक के अल्फाज भी कितने मजेदार हैं। इन्ना हाहुना कायदून, ऐसी तो ए बैठे जे, साडे कोलों नहीं जाया जांदा। जड़न लड़ना जे ते जाओ जाके, तुसी लड़ो ते तुहाडा भरा लड़े। अब देखिए अल्लाह ताला के नबी ने उन पर कितने एहसानात किए, क्या क्या किया। और ये वो एहसानात हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ये आगे वो एहसानात हैं। जब लड़ने की बात आई तो कहने लगे, इन्ना हाहुना काइद, हम तो ये बैठे हैं, जाओ तुम लड़ो और तुम्हारा भाई लड़े। हम लड़ने वाले, हम हैं मौजें करने वाले। तो ये वो कौम है जिनके इतने इतने नाज अल्लाह तबारक व तआला ने उठाए। इस कदर अल्लाह ताला ने उन पर नेमतें की। आज उनके लिए दावत दीन इस्लाम है। ए बनी इसराइल, तुम मेरी लाडली कौम हो, मैंने तुम्हारे ऊपर ये भी नेमत की, ये भी नेमत की, ये भी नेमत की। उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्अन व ला युक़बलु मिन्हा। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाई। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। टोला जेड़ो भटकते रहे उथे कई साल तक। वो अगली गल इत्थों ही, इत्थों स्टार्ट फिर वो ही ईयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।